اللہ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو اپنے گھر میں دین کی نسبت سے، دین کے تعلق سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور دین کی باتیں جتنی بھی ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو قبول فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ایک روایت پڑھی ہے، اسی روایت کے تعلق سے تھوڑی دیر، بلکہ جتنی دیر میری طبیعت چلے گی کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز، اللہ پاک نے دو چیزیں ہم سب کو عطا فرمائی، ایک جسم دیا ہے اور ایک روح عطا فرمائی۔ جسم اور روح، ان دونوں کا آپس میں جب تعلق رہتا ہے تو آدمی زندہ ہے اور زندگی ہے اس کے لیے۔ روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اب موت ہو گئی، مر گیا۔ یہ دو چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ زندگی کی بنیاد روح سے تعلق پر ہے اور تعلق ختم ہو گیا تو آدمی مر جاتا ہے۔ جسم یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مشہور بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں جس کو زیادہ سمجھانا پڑے۔ جسم جو ہے یہ مٹی ہے، خاکی ہے، اور روح جو ہے یہ اوپر سے آئی ہے۔ قرآن پاک میں ایک موقع پر فرمایا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ روح کیا چیز ہے، تو اس کی حقیقت، اس کی کیفیت کچھ نہیں بتایا، بس فرمایا قل الروح من امر ربی۔ یہ باری تعالیٰ کا حکم ہے، امر ہے، اور باری تعالیٰ کا امر اوپر سے آتا ہے، اس لیے روح جو ہے وہ اوپر کی چیز ہے اور روح جسم جو ہے وہ نیچے کی چیز ہے۔ اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی اور اس کے عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے کچھ تقاضے رکھے۔ جس بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جس صحت مند ہوتا ہے روح بھی صحت مند ہوتی ہے۔ جس بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے، تو اپنے ہر ایک کے تقاضے ہیں۔ جسم چونکہ زمین کی چیز ہے، مٹی سے بنا ہے، لہذا جسم کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کے پورا ہونے کا انتظام اللہ پاک نے زمین سے جوڑا ہے، زمین سے رکھا ہے۔ مثلا ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہماری جو چیزیں غذائیں ہیں جتنی بھی، ان غذاؤں کو زمین سے اللہ پاک پیدا کرتا ہے، تو زمین سے ملتی ہے ہم کو پیاس لگتی ہے، پینے کا جی چاہتا ہے تو زمین سے ہی پینے والی مشروبات جو وہ مل جاتی ہیں۔ جسم ہمارا بیمار ہو گیا تو اس کے دوا علاج کے تعلق سے جو کچھ ہم کو یہ دوائیں سب نظر آ رہی ہیں یہ آسمان سے نہیں ہے، یہ سب زمین سے ہی تیار ہو کر کے مختلف شکلوں میں آتی ہے، استعمال ہو جاتی ہے۔ تو جسم چونکہ زمین کا ہے لہذا ساری چیزیں جو ہیں وہ سب اس کے لیے زمین سے ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ روح چونکہ اوپر کی چیز ہے لہذا اب روح کے جو تقاضے ہیں، روح کی جو غذا ہے
وہ زمین سے جوڑی نہیں گئی بلکہ اس کی غذا باہر سے آ رہی ہے. اور یہ غذا وہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے آئی ہے. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بہت مشکل نہیں، بہت سمجھا کر کے. اب غور یہ کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں جسم اور روح، ہم لوگ بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے یہ سب وہ کر رہے ہیں. غور یہ کرنا ہے کہ یہ جسم کی بنیاد پر ہو رہا یا روح کی بنیاد پر ہو رہا. دیکھیے جسم مٹی سے بنا ہوا ہے. مٹی اپنے آپ نہ بھاگ سکتی ہے، نہ دوڑ سکتی ہے، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، کوئی نقل و حرکت نہیں کر سکتی ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اصل روح ہے جو جسم کو باقی رکھے ہوئے ہے اور جسم کو چلا رہی ہے. حضرات حکماں نے اس کو ایک بہت اچھے انداز پر تعبیر فرمایا. جسم جو ہے وہ ایک مکان ہے اور روح اس کی مشین ہے. جسم کے اندر روح ہے، اس کی وجہ سے مکان آباد ہے، مکان میں رونق ہے، مکان میں چہل پہل ہے. اگر روح ایک منٹ کے لیے چلی جائے، آپ بتائیے مکان بے رونق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جسم بیکار ہو جائے گا. یہ مردہ ہو گیا، اس کی داخلے دفن کر دو. تو معلوم یہ ہوا اصل ہے روح، اور جسم جو ہے وہ روح کے رہنے کی جگہ ہے. روح نے جسم کو آباد کر رکھا ہے، اور جب تک وہ روح رہے گی اس وقت تک جسم کی نقل و حرکت رہے گی، جسم آباد رہے گا، اس کا چلنا پھرنا آنا جانا سب کچھ رہے گا. یہ جو چہل پہل پوری دنیا کی ہم کو نظر آ رہی، لوگ بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل جسم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو روح کی وجہ سے. جسم تو مٹی کا ہے، مٹی تو ایک جگہ پڑی رہے گی، وہ کہاں چلی جائے گی جا کر کے. جسم کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ روح کیے ہوئے ہے اور روح اس کو باقی. اب یہاں جو بات مجھ کو عرض کرنا ہے اسے غور سے سنیے آپ. مکان کی قدر و قیمت، مکان کی عزت اور مکان کو اچھی نظر سے جب دیکھا جاتا ہے جب مکین اچھا ہوتا ہے. بہت بڑا محل ہے اور بہت بڑا بنگلہ ہے اور اس میں رہ رہا ادارے کا کام کرنے والا. آپ بتائیے اس مکان سے جب گزریں گے تو کیا اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے؟ بلکہ کہیں ارے بھائی یہ تو رکشا چلانے والے کا ہے اور یہ ادارے کا کام کرنے والے کا، کیونکہ مکین ہی اس کا ایسا ہے زیادہ اس کی قیمت ویسی لگا دی جا رہی ہے. لیکن ایک مکان وہ ہے تو چھپر کا، کپریل ہے، پھوس ہے، کچا مکان ہے، لیکن جناب اس میں اللہ والا رہتا ہے، اس میں مفتی صاحب رہ رہے ہیں، اس میں کوئی ایک عالم رہ رہا ہے، اس میں کوئی محدث و فقیہ رہ رہا ہے. تو مکان اگرچہ سستا ہے اس کا، لیکن مکین چونکہ اس کے اندر جو رہ رہا ہے اس کی بنیاد پر گزرنے والا ہر ایک عزت و عظمت کی نگاہ سے گزر رہے گا کہ ارے یہ تو اللہ والے کا گھر ہے، یہ مفتی صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں فقیہ کا گھر ہے، فلاں مفسر کا گھر ہے. تو جس طرح مکان کی قدر و قیمت مکین کی وجہ سے ہے، اسی طرح اس جسم کی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں روح کی بنیاد کے اوپر. یہ ہماری روح جتنی قیمتی ہوگی، جتنی اعلیٰ ہوگی، جتنی صحت مند ہوگی، جتنی تندرست ہوگی، اس میں جتنی نورانیت و روحانیت ہوگی، اس جسم کی اتنی ہی قیمت لگے گی. اور جتنا یہ جسم جو ہے توانا تندرست ہے، لیکن روح جو ہے گناہوں کی وجہ سے بالکل کمزور اور ضعیف ہو چکی ہے. گناہوں کی وجہ سے اس پر تاریخی اندھیرا آ چکا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی قیمت جو ہوگی گھٹتی چلی جائے گی. یہیں سے ایک بات ہم سب لوگوں کے کام کی اور سمجھنے کی ہے. ہم میں اور اللہ والوں میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا بیٹھ کر کے کسی ایک ولی اللہ والا، کسی بزرگ اور ایک ہم لوگ ہیں، دونوں میں میرے اپنے خیال سے زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو لوگ راستے کا کانٹا سمجھتے ہیں
اور ان کا حال یہ ہے کہ لوگ ان کو سر کا تاج بنا کے رکھنے کو تیار ہیں. ارے یہ بات ہے حقیقت کی نہیں. بزرگوں کا جب تذکرہ شروع ہوتا ہے تو جناب والا ایسا مزہ آتا ہے کہ پوچھیے نا، جب سلسلہ بڑھتے ہی رہتا ہے. کبھی سوچتا ہے آدمی کہ میں 2 منٹ بات کر لو، لیکن یہ بزرگوں کا سلسلہ گھنٹوں نکلتا چلا جا رہا ہے. اور کہیں ہم لوگوں کا تذکرہ شروع ہو گیا تو کہتے کہاں تذکرہ کر دیا تم نے، ختم کرو، چلو بند کرو اس کے. کیوں فرق ہے؟ فرق یہ ہے انہوں نے محنت کی ہے روح کے اوپر اور ہم نے محنت کی ہے جسم کے اوپر. اور اللہ پاک کے ہاں جسم کی قدر و قیمت وہ ہے جس کی روح جو پاکیزہ ہو. ذرا سی ہم کو جسمانی بیماری ہو جائے کہ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ دارالحدیث میں بیٹھ کر کے بخاری پڑھا رہا ہوں اور آپ جو ہے کہ بڑی اونچی بات شروع کر دی. سمجھ میری بات آ گئی نا آپ کی؟ میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے عرض کیا کہ جسم جو ہے یہ روح کا مکان ہے، روح اس کی مکین ہے. ہمارا حال یہ ہے ہماری ساری محنت اور ساری توجہ اور ساری فکر جسم کے لیے ہو، تو روح پر توجہ ہی نہیں ہماری ہو رہی. اگر ہماری روح بیمار ہے اس کے ہم کو علاج کی فکر نہیں، اس کے مقابلے میں جسم اگر ہمارا بیمار ہے تو اس کے علاج کی ہم کو فکر ہوتی. جسم کو ذرا سی تکلیف ہو جائے، معمولی سی بیماری ہو جائے، فوراً حکیم ڈاکٹر دوا یہ وہ سب کر دیتے ہیں. لیکن روح اگر ہماری بیمار ہے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. چلو خیریت ہے، سب کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ یہ ہے، ہماری ذمہ داریوں میں یہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا، اللہ پاک نے توحید عطا فرمائی، اللہ پاک نے رسالت عطا فرمائی، اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا فرمائی، حدیث پاک ہم کو عطا فرمایا، پوری شریعت پورا دین ہم کو دیا ہے. کیا اسی لیے دیا تھا کہ جسم پر محنت کر کے خوب توانا اور تندرست کر دیا جائے اور روح کی اور دل کے بنانے کی ذرہ برابر فکر نہ کی جائے؟ یہ آج امت کا اور معاشرے کا عمومی حال ہو رہا. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھائی فلاں آدمی کیسا ہے، چاہے وہاں اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہو تو بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا دیندار ہے. ارے بھائی بتاؤ دینداری اس کی کچھ تو بتاؤ کیا ہے. صرف اس کی دینداری ہے کہ وہ مسجد میں 5 وقت جماعت کے ساتھ سمجھتا اور صبح شام کی تسبیح کر لیتا ہے. یہ ہو گئی بات. اب اس سے پوچھو اور کچھ بتاؤ، کہتے اور کیا بتانی، اتنی بڑی دینداری اور کیا ہو سکتی ہے. اور حال کیا ہے؟ جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم دیں کریں، گالی ہم دیں، دھوکہ ہم دیں، ظلم ہم کریں، حق تلفی ہم کریں، دوسروں کو دوسری شہوت کی نظروں سے لڑکیوں کو لڑکوں کو ہم تکیں، فلمی نغمے ہم سنیں، گانے ہم سنیں، مہنگی تصویروں کو ہم دیکھیں اور ہم معلوم سب کچھ کیا کر رہے ہیں. دینداری میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. ہم نے سارا دین اسی کو سمجھ لیا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری نہیں، یہ ہماری دین سے ناواقفیت کی بات ہے. ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں کہ دین کیسے کس ہوا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات میں روح کی کر رہا ہوں، بات میں دل کی کر رہا ہوں. جسم کے جتنے بھی امراض ہیں، آج کل سب سے زیادہ خطرناک جو مرض ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، وہ کینسر کا مرض ہے. کیوں یہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ اسی کے کچھ قریب کم درجے کی چیز ہارٹ کی تکلیف ہے، اور بھی بیماریاں ہیں. لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اللہ نہ کرے ہارٹ کی بیماری ہو گئی، کینسر کی بیماری ہو گئی، یہ کب تک رہے گی ساتھ؟ اس کے نقصان ہمارے ساتھ کیسا رہے گا؟ آپ سوچیے.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کا آخری وقت آئے گا وہ انتقال کر جائے گا، کہ وہ یہی تو رہے گا نا۔ کیا مرنے کے بعد میں بھی یہ کینسر قبر میں جائے گا؟ یہ میدان محشر میں جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، جان نکلی ختم، کیونکہ یہ بیماریاں جسم کی ہیں، اور جسم کی بیماری اسی وقت تک ہے جب جسم زندہ ہے، اور جسم ختم ہو گیا تو یہ بیماری بھی چلی جائے گی۔ سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ لیکن اگر ہم رشوت کی بیماری میں مبتلا ہیں، اس کی بیماری سمجھتے ہیں تو اپنا حق ہم سمجھتے ہیں، ہم رشوت میں مبتلا ہیں، سود خوری کے معاملے میں مبتلا ہیں، شراب کے اندر مبتلا ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں، اسی طریقے سے ہم چوری کرتے ہیں، اسی طرح ہم بدکاری کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ دل کے اندر ہے، بغض دل کے اندر ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جسم کی بیماری نہیں، یہ دل کی بیماری۔ اور دل کی بیماریاں، روح کی بیماریاں، اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں تو میں عرض کر دوں گی، علماء سے پوچھ لیجیے آپ کہ یہ روح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی ہو، چاہے ان کا تعلق دوسرے سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہم سے ہو، اگر وہ ہمارے اندر ہیں تو دنیا کی زندگی میں بھی ساتھ رہیں گی، اور مرنے کے بعد بھی یہ قبر میں رہیں گی، میدان محشر میں بھی رہیں گی، اور وہاں اللہ پاک فضل ہی فرما دے، ورنہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت کام کی بات کی، فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا اس وقت نفسی کا حال ہوگا، اس وقت تو بس اللہ پاک اس دن ہم سب کی حفاظت فرما دے، اس دن اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم ہم سب کے ساتھ فرما دے۔ اس وقت آدمی کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کے تعلق سے اپنی بیماریاں جو روحانی میں مبتلا تھا اس کے تعلق سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ ہم نے وہ کام کر رکھا ہے، وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب تمہارے سامنے ہوگا۔ اگر شراب پی ہے تو شراب پینے والے جو پیتا ہے جس کیفیت کے ساتھ، اللہ پاک اسی طرح اس کا ایک جسم دے دیں گے اور وہ اس کے ساتھ لگا رکھے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر سود کے معاملات کیے ہیں، رشوت کے معاملات کیے ہیں، تو یہ اسی شکل میں اللہ بنا کر کے ہمارے ساتھ کر دے گا، اور یہ بھاگنا چاہے گا بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ کیا ہے سب موجود رہے گا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مجرم اور غیر مجرم، جو مطیع ہے جو نافرمان ہے، سب مل جل کر کے رہ رہے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، انہوں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ لیکن یہ بیماریاں قیامت کے دن پردہ وردہ نہیں، وہ سب کھل کر کے سامنے آ جائیں۔ اسی لیے ایک بات خیر خواہی کے طور پر، دینی خیر خواہی کے طور پر ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اللہ پاک ہے، کہ وہ یہ ہے کہ نہیں، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمیوں سے پاک ہے، ہر نفس سے اللہ پاک ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت بھی پاک ہے نا بھائی، جنت بھی پاک، جنت کا ماحول، جنت کی فضا، جنت کی ساری چیزیں پاک ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ جب سب پاک ہے تو وہاں گندے لوگوں کا داخلہ ہوگا؟ ارے وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وہاں گندے لوگوں کا داخلہ تھوڑی نہ ہوگا، وہاں جو پاک ہوں گے وہ جائیں گے، وہاں جو پاک ہوں گے وہ جائیں گے۔ اسی لیے اگر ہمارا یہ دل روگی ہے، ہمارا دل ان بیماریوں میں مبتلا ہے اور ہم اس کے مریض ہیں، اللہ سے یہ فرما رہا کہ دیکھو ہمارے یہاں تو نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہاری دولت کام آئے گی، کچھ نہیں کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرما رہا میں تو تم سے صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا اس وقت تمہارا دل ہم نے جیسا دیا تھا بے روگ کا،
جب دنیا میں ہم آئے تھے کوئی بیماری نہیں ہمارے اندر تھی، دین اعتبار سے بالکل ہم ٹھیک ٹھاک تھے. وہ اللہ چاہ رہا ہے یہ میری امانت، جب تم میرے پاس آؤ تو جس حال میں دیا ہے اسی حال میں تم اگر لے کر کے آؤ گے تب تم کو ہمارے گیسٹ ہاؤس میں، تم ہمارے مہمان خانے میں، جنت میں تمہارا داخلہ ہم کر دیں گے. اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم. حضرت صاحب عبد القادر صاحب مفسر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے بے روگ والا دل، یعنی اس دل میں کوئی بیماری نہ ہو. جو دل کی بیماریاں، روح کی بیماریاں ہیں، اس سے دل پاک و صاف ہو. اور جس دن یہ پاک ہو جائے گا، اللہ فرما رہا قد افلح من تزکا، جس نے دل کو بنا لیا فرمائے وہ کامیاب. آج اس تعلق سے ہم بہت کوتاہ ہیں، بہت پیچھے ہیں. ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہم اپنے دل کو دل بنائیں، اپنی بیماریوں کو دور کریں. ان کو ہم بیماری سمجھتے نہیں، اس پر ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے. اس لیے اس وقت مجھے خاص طور پر توجہ اس پر دلانا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو، اپنی روح کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، اور اس پر محنت کر کے ایک ایک بیماریوں کو دور کرنا ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ میں بڑوں کی بات عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے اسی راستے پر چلتے ہیں. بڑوں نے اپنے دل کو بنانے کے لیے، اپنے کو سنوارنے کے لیے، اپنے کو سدھارنے کے لیے، اپنے روگوں کو دور کرنے کے لیے، بنے ہوئے دل کو باقی رکھنے کے لیے ایسے ایسے مجاہدات، ایسی ایسی محنتیں، ایسی ایسی زیادتیں کی ہیں کہ آج دنیا کے لیے تو ہم محنت کرنا جانتے ہیں، لیکن اس لائن کی محنت کرنے کا ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں. بلکہ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا وہ ہے جو ان سب باتوں کو بالکل زائد سمجھتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے ہمارے بڑوں کا کیا حال تھا. ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا کام، ان کا درد، ان کی فکر، ان کی لگن، ان کی کڑھن، اللہ پاک نے ایک نظام ان کے دل میں ڈالا، اس کی بنیاد پر انہوں نے کام شروع کیا اور اس کا فیض بہت پہنچا. لیکن خود حضرت کا حال کیا تھا؟ اور حضرت کے بعد جو لوگ ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو تولیں کہ وہ کتنی فکر میں تھے، حالانکہ وہ بنے بنائے تھے اور ہم تو ابھی بنے بھی نہیں ہیں اور ہم کو توجہ بھی نہیں ہو پا رہی اس کے اوپر. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت جب تبلیغی دورے کے لیے تشریف لے جاتے، حضرت کا جو نظام تھا اس نظام کے اعتبار سے کہیں تشریف لے جاتے، کبھی اجتماع میں، پروگراموں میں جماعت کو لے کر کے جاتے، جتنے وقت کے لیے بھی جاتے ہو، ایک رات کے لیے، 3 کے لیے، کتنے بھی جاتے تھے. آنے کے بعد حضرت کا معمول یہ تھا 2 کاموں میں سے ایک کام فرما کرتے تھے. یا تو کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر کے، اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر کے حضرت مولانا وقت گزارتے ہیں، اور یا پھر اعتکاف فرماتے. 2 عمل یہ حضرت کے حالات میں لکھا ہوا ہے، یہ میں یوں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت کے حالات میں ہے کہ جب جماعت کے کام کی تشریف لاتے تو لانے کے بعد میں کسی اللہ والے کے یہاں جا کر کے خانقاہ میں وقت لگاتے، اور نہیں تو کسی اعتکاف کر لیتے مسجد میں. حضرت مولانا کے سلسلے میں شاید کم لوگوں کو پتا ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں کھولی ہیں اللہ والوں کی گود میں، جن کے اوقات زندگی کے بننے والے اوقات لگے ہیں. حضرت اقدس مولانا رشید احمد قطب عالم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں
اب بنیاد یہ بنی ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب, یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھائی, اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو دور سے بھرے, حضرت کے خادم خاص, بلکہ حضرت ان کو کہا کرتے تھے اندھے کی لاٹھی, کیونکہ آخر میں حضرت کی بینائی جا چکی تھی, تو حضرت کے لیے سہارا تھے لانے کے, لے جانے کے, یہ کرنے کے, وہ کرنے کے. تو فرمایا بھائی میری تو اندھے کی لاٹھی تو بولی جائے گا. ظاہر اتنی قربت تھی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں کے بھائی وہیں پر گزارتے رکھتا ہوا, جس کا بچپنا ایسے شخص کی خدمت میں گزرا ہو. آپ سمجھ رہے ہو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کوئی چھوٹے موٹے قسم کے آدمی ہوں گے آج کل کے چلتے پھرتے قسم کے, جی نہیں, علماء دیوبند میں میں عرض کر دوں, علماء دیوبند میں دیوبندیت کو سنبھالنے والے, اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے جو ذات جو شخصیات ہیں, اس میں بنیادی شخص حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہوتی ہے. اور حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی, حضرت حکیم الامت اگرچہ بیعت تھے شیخ العرب والعجم حضرت افضل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے, لیکن حضرت کا قیام مکہ معظمہ میں تھا اور پھر وصال بھی ہو گیا. پوری زندگی حضرت گنگوہی کو اپنا شیخ مانا ہے اور ان کی خدمت میں جا کے اپنی اصلاح کراتے تھے. کوئی کھٹک کی بات ہوتی پوچھتے تھے. اگر علماء تشریف فرما ہو تذکرۃ الرشید میں مستقل مکاتیب اس سے چھپے تھے. تو دیوبندیت کو سنبھالنا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والوں میں سب ہے. اور حضرت گنگوہی کے بارے میں ان کی تفصیلات اللہ پاک ان کو کہاں کتنا نوازا تھا. اب یہ مجلس کیونکہ اس کی ہے نہیں, لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کی اتنا کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے بارے میں اتنی قربت کی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوہی سے اتنی قربت تھی. بزرگوں کے یہاں کچھ وقت ان کا خلوت کا ہوتا ہے. یہ سمجھا دوں میں خلوت کیا چیز ہوتی, آپ سوچتے ہو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. خلوت کوئی آپ سمجھ رہے ہو کوئی ذکر وہ بھی کھاتے ہوں گے بیٹھ کر کے, جی نہیں, خلوت یہ نہیں ہوتی. وہ ہے بزرگوں نے صوفیہ کے یہاں مشائخ کے لیے لکھا ہے, اس کو میں اپنے سادے الفاظ درج کروں. کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. اب تو بوڑھے لوگ تو کنواں جانتے تھے, میرے لوگ جانتے بھی نہیں. کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے, لیکن مسلسل اگر کنویں سے پانی نکالنا شروع کریں گے تو پھر پانی کے بجائے کیچڑ آنے لگتا ہے. اسی لیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ نیچے سے چشمہ ابل کر اتنا آ جائے تاکہ جو ہے پانی کے دوسروں کو پہنچے. مشائخ کے لیے فرمایا گیا کہ ان کو بھی ایسا وقت بھی رہنا چاہیے, ضروری ہے, تاکہ دل کی جو ٹنکی ہے وہاں سے لے کر کے اس کو پر کرنے بھر لے اپنی ٹنکی, ورنہ سپلائی کیا ٹنکی. یہ تنہائی میں بیٹھ کر کے مجاہدہ, ریاضتیں, ذکر, دعا, رونا دھونا, اللہ سے لینا, پر ٹنکی فل کرنا ہے ان کو, ورنہ پھر دوسروں کو دکھا دے پائیں گے خلوت میں. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت گنگوہی کے اتنے قریب تھے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے خلوت میں بھی اگر تم آ کے بیٹھو گے تو میری خلوت سے کوئی فرق نہ پڑے گا, جیسے تمہارے نہ ہونے پر میری حالت ہے, ہونے پر بھی میری حالت وہی ہے. جس کا بچپنا ایسوں کے یہاں گزرا ہو, کچھ لوگ بڑی 8 سال کے ہم کو دیکھ رہے کہ پتہ نہیں سنا کیا رہا ہے. اگر ابھی ہم نے کچھ اور سنایا ہوتا آپ کو تو آپ کو تھوڑا سا دلچسپی بڑھتی. بزرگوں کے حالات پڑھو, ان کی سوانح پڑھو, ان کی زندگیاں پڑھو, ان کی دوسری زندگیوں کو کیسے بنانے سنوارنے کی محنتیں کی ہیں اس کو دیکھو تاکہ جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی اپنے دل کو بنائیں سنواریں اور اس کو اللہ کے قابل بنانے کی فکریں کریں. حضرت مولانا یہ میں نے اس لیے سنایا کہ گنگور کے سلسلے میں
میں نے خود حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رضی اللہ عنہ سے مجلس میں ایک بات سنی تھی. فرمایا گنگوہ کی خانقاہ ذاکرین تو ذکر کرتے ہی تھے، کپڑا دھلنے والے جو لوگ ہوتے تھے اپنے پاٹ پر کپڑا جب مارتے تھے اللہ اللہ کر کے نعرہ لگاتے تھے اور کپڑا دھلتے تھے. حضرت حکیم الاسلام کو بچپنا حضرت گنگوہی کا ان کو ملا ہے اور اس کے بعد کے حالات ان کے وہ وقت حضرت مولانا ریاض صاحب کو وہاں پر گزرا ہے. آپ بتاؤ جو آدمی عطر والے کے گھر میں پیدا ہو اور عطریات میں اس کی زندگی گزری ہو اور عطر کے ماحول میں خوشبو میں رہا ہو، آپ بتاؤ اس کو خوشبو سے کتنی مناسبت ہو جائے گی اور اس کو بدبو سے کتنی نفرت ہو جائے گی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس آدمی کو ایسے نورانی ایمانی ماحول کے اندر زندگی گزارنے کا وقت ملا ہو، بچپنا گزرا ہو، اس کو نیکیوں سے کتنی انسیت ہو گئی اور گناہوں سے کتنی نفرت ہو گئی ہوگی اور دین اس کی زندگی میں کیسا رچا بسا ہوگا. ان کا حال میں ابھی کر رہا ہوں کہ حضرت جب جماعت سے آتے تھے تو آنے کے بعد دو کاموں میں سے ایک کام کرتے. ایک کام تو یہ کرتے کہ کسی خانقاہ میں جا کے وقت لگاتے. آج کل تو ہم لوگوں کا ذہن میں اپنے کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں تاکہ برا نہ لگے آپ کو. لوگ یہ کہنے لگے کہ خانقاہی نظام میں کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت. اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فرض بیان کیا ہے وہ عزت کی ہی. یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے. جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی، آپ کا مشن بھی قیامت تک چلے گا اور جب آپ کا مشن قیامت تک چلے گا تو اس مشن میں وہ عزت کی ہی ہے یہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا. جس طرح تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، کتاب کی تلاوت کے لیے اللہ پاک قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے، اسی طرح وہ عزت کی ہی کے نظام کے چلانے کے لیے کرسی خالی نہ رہے گی، اللہ پاک افراد پیدا کرتے رہیں گے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات، یہ میں نے اس وقت مجھے بات آ گئی یاد. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے کہاں رہے، پہلے سے اب نہیں رہے، اب تو سلسلے ہی بند ہو چکا ہے اور یہ خانقاہ وانقاہ کچھ نہیں رہ گیا. ہوش کے ناخون لیجیے اور یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجیے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ملک میں حکومت کا نظام ہوتا ہے اور اس نظام میں کوئی کسی کا وزیر ہے، کوئی کاہے کا وزیر ہے، کوئی کاہے کا وزیر ہے کہ نہیں. آپ بتائیے ملک کے جو وزراء ہوتے ہیں کیا ان کو موت نہیں آتی؟ کیا یہ مرتے نہیں ہیں؟ کیا یہ وزارت کی کرسی مل گئی تو قیامت تک کے لیے ہو گئی؟ جی نہیں، وہ مرتے ہیں، کرسی خالی ہوتی ہے. لیکن اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، میں تو ساری دنیا کے لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں، کیا کوئی مثال بتا سکتا ہے کہ وزیر کے مرنے کے بعد کیا اس کی کرسی خالی ہو گئی تو وزیر دوسرا اس کے لیے تو نہیں آتا ہے؟ ارے میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو دنیا کے نظام جو حکومتوں کا چل رہا ہے، ایک وزیر گیا، کرسی خالی نہیں، فوراً دوسرا وزیر، اس کے بعد پھر وزیر، پھر وزیر، ایک ہی نہیں رہتا نہ کرسی خالی رہتی. میرے شیخ نے بیان فرمایا کہ جس طرح دنیاوی حکومت کا یہ نظام ہے اور قیامت تک چلے گا، فرمایا دینی جو نظام ہے قیامت تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا. ایک جائے گا دوسرا چلا جائے گا، ایک آئے گا دوسرا چلا جائے گا. حضرت تھانوی نے تو بہت بڑی بات فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کے اس کو سناتے ہوئے کچھ مجھے ڈر بھی لگ رہا کہ آپ کہیں بات سمجھ نہ پائے اور باہر جا کے کچھ کرتے ہیں آپ جا کر. حضرت حکیم الامت نے ایک موقع پر اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی والے لوگ جیسی شخصیتیں موجود ہیں، لیکن بھائی بزرگوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی تو چاہیے. آگے سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ میں ہم کو زکام ہے،
نزلہ ہے کاہے کا دینی اعتبار سے بزرگوں سے تنقید کرنے کا ان کے کیڑے نکالنے کا، ان کے دامن کو داغدار کرنے کا. ظاہر اس مرض کے اندر جب ہم مبتلا ہیں تو آنکھیں تو میں ماڑا تو ہمیں ہو ہی چکا، ہم کیسے ان کو دیکھیں گے؟ لیکن یہ بھول ذہن سے نکال دینا چاہیے. قیامت تک بزرگوں کا سلسلہ چلتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بس گزارتے تھے خانقاہ میں آ کر کے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے خانقاہ میں جانے کی؟ سنیے، آپ کو کیا ضرورت پڑی خانقاہ جانے کی اور بزرگوں کی خدمت میں رہنے کی؟ آپ تو خود ہی اللہ والے ہیں، آپ تو خود ہی بہت بڑے شیخ ہیں. آپ کو ایک اللہ پاک اتنا بڑا کام دے رہا، لوگوں کو ہدایت مل رہی، لوگ دین پر آ رہے ہیں. تو بڑی پیاری بات فرمائی. ہم سب کے سبق کی بات ہے، ہم سب کے سبق کی بات ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو، جب میں باہر رہتا ہوں اور لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو قلب کی جو حالت ہے اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، جمعے کے دن نہا دھو کر کے بہترین قسم کا ہم نے کپڑا پہن لیا، شام تک اس کپڑے کی جو آفتاب ہوتی ہے اس میں کمی پڑ جاتی ہے، سکن ٹوٹ جاتی ہے، اس کے اندر جناب والا گرد و غبار آ جاتی ہے. تو جس طرح یہ کپڑا استعمال کرنے کے بعد اس کی آب و تاب ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ دل جو ہے اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے، جہاں دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہوا وہ اثرات پڑ کر کے کیفیت میں فرق آ جاتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ خود شیخ ہے، وہ بزرگوں کے پاس رہا ہے، جس کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کا حال یہ. اب ذرا ہم اپنے بارے میں سوچ لیں. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی اس کی ہوا لگی نہیں ہے. بس صحیح بات تو یہ ہے، ابھی اس کوچے سے واقف ہی نہیں ہم اس کو ضرورت کی چیز سمجھ ہی نہیں رہے. آپ کہیں گے صاحب ہمارے دل پہ تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. ارے بھائی، جو آدمی گلے گلے گندگیوں میں ڈوبا ہوا ہے، 1 کلو اور لا کے ڈال دو اس کے اوپر، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کے اندر احساس تو اس کو ہوگا جو صاف ستھرا جگہ رہ رہا ہے. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کا حال سنیے. حضرت جس وقت بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو پیچھے حضرت کے ذاکرین کو بیٹھانا جاتا تھا اور وہ ذکر کیا کرتے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ فرمایا ذکر کر کے ہارڈ لائن فٹ کر دیتا ہوں میں، تاکہ اللہ کی طرف سے مضامین کا الہام ہوتا رہے، میری حفاظت ہوتی رہے. کیوں صاحب، ان کو تو ضرورت پڑ گئی ان سب چیزوں کی، ہمیں کوئی ضرورت ہی بات نہیں رہی اس کے اندر. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر فرمایا، ذاکرین کے ساتھ رہو، ذاکرین کے ساتھ چلو پھرو، ذاکرین کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارو، تاکہ ذکر کے ماحول میں جب رہو گے تو یہ روح اور یہ جو دل ہے یہ صحیح ثابت رہے گا اور اس اللہ کے قابل بنے رہے گا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ، یہ میں اپنے بزرگوں کے واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم بزرگوں کے نام لیوا ہیں، ہم بزرگوں کے تعلیمات پر ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو کم سے کم ادھر بھی تو توجہ دیں ہم. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت ذکر کرتے تھے 6 7 گھنٹے کرتے تھے. کتنا بتایا میں نے؟ 6 گھنٹے 7 گھنٹے. اور یا صبح شام کی 3 تسبیح پڑھ لی، سب سے بڑے ولی ہو گئے اور دماغ گرم ہو گیا ہمارا. کیوں مولانا زیادہ ہم سے نہیں ہو پائے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عرض صرف اتنا کرنا چاہ رہے تھے، شاید میری بات ذہن میں ہوگی، سمجھ میں آ گئی کہ ہم اپنے جسم کو بنانے کی، سنوارنے کی جیسی فکر کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تقاضا تھا اپنی روح کو بنانے کا، روح کو صحیح کرنے کا، روح کی بیماریوں سے دور کرنے کا. اور ایک بات یہ عرض کرتے چلے، بیمار اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، بیمار اپنا علاج خود نہیں کر سکتا ہے. اگر بیمار خود اپنا علاج کر لے تو یہ ڈاکٹر جتنے ہیں ان سب کو مطلب بند کر دینا چاہیے، ہم سب خود ہی علاج کر لیتے ہیں. اور یہ بات میں بے بنیاد نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں موجود ہے.
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اپنے آپ مل جاتا، دولت حاصل ہو جاتی، متقی بن جاتے، دل تقوی والا خدا ترسی والا بن جاتا، تو اللہ پاک کونوا مع الصادقین نہ فرماتا. یہ کونوا مع الصادقین فرما کر کے یہاں اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف ہے کہ یہ دولت اور نعمت اگر لینا ہے صرف کتابوں سے، لٹریچر سے، مطالعہ کر کے، معلومات کو کر کے نہیں مل پائے گی جب تک اللہ والوں کے ساتھ میں تم اپنے آپ کو جوڑو گے. آیت کریمہ میں نے پڑھی، وہ روایت میں نے پڑھی کہ اب وقت نہیں رہا. اس آیت کے سلسلے میں دو باتیں عرض کرتے ہیں. ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ پاک نے اس بات کو فرما کر کے ایک ہماری غلط فہمی جو اس زمانے میں پھیلتی چلی جا رہی اس کو دور کر دیا. کیونکہ جو موضوع میں نے بیان کیا، بہت سارے لوگوں کے دل میں خیال ہوگا کہ مولانا ایسے گھر میں ہے جہاں یہی سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، جس کے لیے تو بہت آسان ہے اور ہمارے لیے تو بہت جس کے لیے ہم کیسے کام کرنا ہے. اللہ پاک نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان سب کو اللہ کہہ رہا تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ نکلا جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومنین ہیں، سب اپنے آپ کو متقی بنا سکتے ہیں. اگر متقی بنانا مشکل ہوتا تو اللہ پاک یہ کام کہتے ہی کیا ہوگا. اور میں تو آگے بڑھ کے عرض کر دوں، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی جیسے جسمانی صحت، جسمانی اعتبار سے صحت مند ہونا، آپ بتائیے رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، مزدور بھی ہو سکتا ہے، ایک بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے جسمانی صحت مندی سب کے لیے ہے، دینی صحت مندی بھی سبھی کے لیے ہے، اور صحت مند ہونے کا نام ہی تقوی ہے. اور دوسری چیز، اب بزرگان دین نہیں رہے، اس کا مطلب نکلا کہ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں اس زمانے کے لیے نہیں، وہ صحابہ کے لیے آئی ہوئی تھی. ہمارا ایمان یہ ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے آئی ہوئی ہے. جو قیامت تک کے لیے ہے تو اس کا مطلب تقوی ملنے کا جو راستہ ہے وہ بھی قیامت تک رہے گا، یعنی صادقین پیدا ہوتے رہیں گے. دو باتیں اور آئی کام کی. اللہ فرما رہا ہے صادقین کے ساتھ رہو. یہ نہیں فرمایا ایسے صادقین کے ساتھ رہو جو تقریر کر لیں، جو بول لیں، جو بیان کر لیں. نہیں، فرمایا صادقین کے ساتھ رہو، چاہے تقریر کریں نہ کریں، چاہے بولے نہ بولیں، چاہے بیان کرے نہ کرے، ان کے فیض کے آنے کے لیے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ صادق ہے، رہو ان کے پاس. ارے بھائی اے سی جب چلتا ہے تقریر کرتا ہے کیا؟ آپ بتاؤ، اے سی چلتا تقریر ہوتا ہے یا ہیٹر چلتا ہے تو کیا تقریر کرتا ہے؟ کچھ نہیں. اس کا فیض پہنچ رہا ہے سب کو. جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ہیٹر چل رہا ہے وہ بیان نہ بھی کرے، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک بات اہل علم کے کام کی تو نہ کہیں گے تو فیصلہ لڑ کا علم تازہ ہے، اب ہمارے تو باتی ہو چکا ہے. اللہ پاک نے یہاں اس بات سوچنے کی ہے، فرمایا تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین. تقوی لینا ہے اور کہے سچوں کے ساتھ رہو. حالانکہ ہماری عقل کا تقاضا تھا جب تقوی لینا ہے تو متقین کے ساتھ رہو گے تو تقوی ملے گا. یہ صادقین کو کیوں کہہ دیا نا؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ یہ ایک بات اس کو توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا ہے. اللہ پاک نے تقوی لینے کے لیے متقین کے ساتھ ہونے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تقوی اگر لینا ہے تو صادقین کے ساتھ رہنا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ صداقت اور سچائی، ہم اور آپ اسے سمجھتے ہیں خالی سچ بول دینا بس کافی ہے صداقت کے لیے. نہیں، صداقت کا جو مفہوم ہے وہ اتنا عام ہے. سچ بولنا بھی ہے، سچ عمل کرنا بھی ہے، سچ معاملات بھی کرنا ہے، سچی معاشرت کا بھی ہونا ہے،
اخلاق سچے ہونا، عقیدے سچے ہونا، گویا پانچوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا صداقت کی زمین جب ہوگی اور پھر تم صحبت اٹھاؤ گے تب تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور آسان لفظوں میں فرمایا کہ جس کی صحبت اٹھا رہے ہو ظاہراً بھی سچا ہو باطناً بھی سچا ہو، عقائد سے لے کر کے اس کی پوری زندگی صداقت میں ہو، اور تمہارے اندر بھی صداقت ہو، جب زمین درخیز ہوگی تقوی کا بیج ڈالا جائے گا تو تقویٰ تم کو مل جائے گا۔ اس سے معلوم ہے بزرگوں کے پاس جب جائے فراڈ کرنے نہ جائے، نہ دھوکہ دینے جائے، نہ امتحان لینے کے لیے جائے، نہ منافقت کرے، صادق کا لفظ اس کے لیے استعمال فرمایا گیا۔ اگر نفاق ذرہ برابر بھی ہوگا دونوں طرف سے کہیں بھی تو پھر وہ صحبت کارآمد نہیں ہوگی۔ کارآمد جب ہی ملے گی جب دونوں کے اندر صداقت پورے طور پر پائی جائے۔ بزرگوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کریں، میں تو 15-20 منٹ کے لیے سے بیٹھا تھا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب مفسر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور صاحب نسبت بھی تھے۔ وہ حضرت کے یہاں وہ لوگ پڑھنے جاتے تھے جو دوسری درسگاہوں سے فارغ ہوتے تھے، دارالعلوم سے، دارالعلوم سے، تقوی سے فارغ ہوتے جاتے تھے۔ خود مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کی خدمت میں گئے اور دورے تفسیر وہاں کیا ہے حضرت میں جا کر کے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک صاحب کو خیال پیدا ہوا، بعد میں بڑے عالم ہوئے، توبہ ہوا ترتیب ہونا، ان کا نام نہیں لے رہا میں، تو ان کو خیال پیدا ہوا کہ چلو آج حضرت کا امتحان لیا جائے۔ کتنے بڑے بزرگ ہیں، یعنی ہائی اسکول فیل ہیں آپ اور بی اے کا امتحان لینے جا رہے ہیں، کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ جس کوچے سے آپ واقف نہیں ہیں اور آپ جا رہے ہیں ان کو ناپنے کے لیے، کیسے بزرگ ہیں وہ۔ انہوں نے حضرت کے امتحان کا ارادہ کر لیا۔ گھر سے جیسے ہی نکلے ہو ایک آدمی ملا، ہاتھ میں رقم لیے ہوئے، اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ حرام کا مال ہے جس کا جی چاہے لے۔ تو انہوں نے سوچا اس سے بڑا اچھا موقع اور کیا ہوگا، امتحان تو لینا ہی ہے، چلو یہ ہاتھ لگ گیا، اسی بھی کر دیں گے سارا کام۔ کہا دے دو مجھے، تو کہنے لگے تم کیا کرو گے، تمہارے کس کام کا؟ تو اس نے کہا بھائی یہ حرام مال ہے، نہ تم اسے کھاؤ گے نہ اس کو رکھو گے، مجھے دے دو، جو کرنا وہ ہم کریں گے۔ خیر وہ رقم اس کو دے دی۔ انہوں نے کیا یہ کہ کچھ رقم اپنے پاس اچھی تھی، دونوں کو ملا اپنی اچھی رقم اس کے رقم کا انہوں نے جیب خرچ۔ دو لوگ اور بھی ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے ارادے سے جا رہے تھے۔ حضرت یہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، تو ان دونوں نے تو ظاہر بیت کے لیے عقیدت مند ہو کر کے آئے ہوئے تھے۔ دیکھیے جو آدمی عقیدت مند بن کے آتا ہے اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو آدمی آتا ہے اعتراض لے کر کے وہ چہرہ اس کا کچھ بالکل فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا ہدیہ پیش کیا، خود ان کا بیان ہے اپنا۔ حضرت نے تو لے لیا، لینے کے بعد اس کو کھولا، کھولنے کے بعد جو حلال مال کا سیب تھا اس کو تو لے لیا حضرت نے، اور جو حرام کا تھا اس کو لے گا۔ اب یہ واقعہ ایسا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی، ان کو اندر سے احساس ہوا کہ تو بہت بڑی غلطی بنے کی، کہ یہ تو سارا راضی کھل گیا کہ حضرت نے کہا وہاں سے نکال لے جاؤ۔ اس کے بعد تینوں نے بیت کی درخواست کی، حضرت فرمایا تو ان دو کے بارے میں فرمایا کہ تم کو بیت کروں گا، کہ تم عقیدت سے آئے تھے اور بیت ہونے کے لیے آئے تھے، اور فرمایا تم میرے امتحان لینے کے لیے آئے تھے، یا تم کو بیت نہیں کروں گا۔ یہ میں نے اس لیے سنایا کہ اگر اللہ کی توفیق سے کسی اللہ والے کی خدمت میں کبھی بھی حاضری کا موقع ہو، میرے حضرت فرمایا کرتے تھے جب کہیں جاؤ برتن خالی کر کے جاؤ، تب جا کر کے تم کو وہاں کچھ مل جائے گا۔ اگر برتن بھر کے لے گئے تو بھرے برتن میں کون دے گا تمہیں، کچھ بھی تو نہ ملے گا۔ یعنی جاؤ بزرگوں کے پاس، کبھی بھی اللہ پہنچا دے،
تو جانے کے بعد میں اعتراض، تنقید، امتحان کچھ نہیں. ہم مریض ہیں، اپنے علاج کے لیے آئے ہیں اور اس نیت سے جائے کہ اللہ پاک آپ کے لیے خاص بندے ہیں، میں آیا ہوا ہوں، ان کی صحبت کی برکت سے مجھے بھی نواز دیجیے. مختصر سی بات کیا بنا کی تو روح کی فکر کرنا ہے. یہ نہیں اب آپ آج سے بھوکے رہیں اور روحی پر جھک جائیں آپ، جی نہیں، جس پر بھی محنت کے اعتدال کے ساتھ روح کی بھی فکر کرنا. روح جتنی جاندار، طاقتور، مضبوط اور جتنا بے عیب ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کیا ملے گا. جن کو مل رہا وہ مزے مار رہے ہیں، اللہ پاک ہم کو بھی اس کا کچھ ذائقہ چکھا دے اور میری گزارشات کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لفظوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے مولا کریم ہم سب کو اپنا بنا دیجیے، آپ ہمارے ہو جائیے. اے مولا گردن کی ٹھوکریں کھائی ہے، جلدت اٹھا دی ہے، اے کریم معاف فرما کر کے اپنے در کا بنا دیجیے. آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیجیے. ہم نے جن کو اپنا سمجھا، نادانی ہم سے ہو گئی، وہ ہمارے بدخواہ نکل گئے. آپ سے بڑھ کر کوئی ہمارا نہ ہمدرد ہے نہ خواہ ہے. اے مولا کریم ہمارے ہو جائیے اور آپ ہم کو اپنا بنا دیجیے. نفس شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہمارے مربی ہیں. ہم نے دنیا میں سب کو پہچانا لیکن آپ کو نہیں پہچانا ہے، اس جرم کو معاف فرما دیجیے. ہم نے اوروں سے ربط ضبط پیدا کیا لیکن آپ سے ربط ضبط نہیں پیدا کیا ہے. ہماری اس غفلت کی زندگی کو معاف فرما کر کے اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے. اور جو دل آپ کو پسند ہے ایک نظر ڈال دیجیے، یہ دل آپ کے لائق بن جائے. اے مولا ہم نے یہ دل آپ کا گھر تھا، آج ہمارے گھر سے کوئی اگر نظر ڈالتا ہے تو اس کی آنکھیں ہم نکال لیتے ہیں اور ہم نے آپ کے گھر میں غیروں کو بتا دیا ہے، اس میں غلاظت و گندگی ڈال دی ہے. مولا معاف فرما دیجیے اور اس دل کو اپنے قابل بنانے کی محنت جو ہے اس کے لیے قبول فرما دیجیے. ہم کو اس کی فکر نصیب فرما دیجیے. اے مولا اپنے کرم سے جتنے اخلاق رذیلہ ہیں سب کو دور کر دیجیے، اخلاق حمیدہ ہم کو عطا فرما دیجیے. حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. ہر لائن کی خیر مقدر فرما دیجیے، ہر لائن کے سر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. جب تک ہماری حیات مقدر ہے، صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ دیندارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. آخری وقت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت